ناظرین، میں ہوں اویس توحید، اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اخبارات کی شہ سرخیوں میں اور پھر ٹی وی چینلز کے اوپر کہ کس طریقے سے کراچی کی تباہی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور کراچی کے مسائل جو ہیں اس پر آپ بات چیت لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے خود گزشتہ 35-40 برس میں اس شہر کو کیسے اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، آنکھوں دیکھا حال۔ جب میں لاڑکانہ سے یہاں پہ ڈی جے کالج میں داخلے کے لیے آیا تو اس وقت اس شہر یہ تو نہیں تھا، ظاہر بات ہے آبادی بھی تھی، کوئی 4 ملین 30-40 لاکھ کے قریب ہوگی، اب تو وہ 2.5 کروڑ کے لگ بھگ آبادی ہو گئی ہے۔ اس وقت بھی جب پہلی بارش ہوئی، ہم کالج کے باہر نکلے تو گورنر ہاؤس اور چندریگا روڈ پہ پانی جمع تھا۔ اب تو وہاں ایک آپ کو سیلاب کسی کیفیت لگتی ہے۔ اس وقت بھی لیاری ندی، گجر نالہ اور مریر ندی یہ اوور فلو کرتے تھے جب سیلابی بارشیں ہوتی تھیں، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ پورا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے، جو یہاں پر کوئی شہری جو ہیں ان کو چلنے کی جگہ نہ ہو، بجلی نہ ہو۔ جب میں یہاں پر کراچی آیا تھا تو تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ بھائی سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جب امریکی اپنے سولجرز یہاں پہ بھیجتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم آپ کو مشرق کے پیرس بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے مشرق کے پیرس کا حال۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، یہ ملک کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ بس ملک کا دارالحکومت جیسے ہی اس کا خاتمہ ہوا، ٹرانسفر ہوا کہ اسلام آباد بنا، اس شہر سے ریاستی اداروں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی گویا ان کو جو ہے نظر سے یہ اوجھل ہو گیا۔ کہنے کو تو یہ معاشی شہر ہے، کہنے کو تو یہ 60-70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، یہ پوری معیشت کا پہیہ چلاتا ہے پورے ملک کا، 90-95% ریونیو جنریٹ کرتا ہے سندھ صوبے کا، لیکن یہاں کا حال دیکھ لیجیے، یہ حال ہے یا بدحال ہے؟ اس کی اونرشپ کہاں پہ ہے؟ بھئی اگر آپ اسے گولڈ مائن سمجھتے ہیں اور آپ اسے ایک سونے کے انڈا دینے والی مرغی سمجھتے ہیں تو کیا مرغی کو ذبح کر دیں گے، مرغی کو ادمغا کر دیں گے کہ وہ انڈا بھی نہ دے، انڈے اپنے جیب میں رکھ کے لے جائیں سونے کے بھائی؟ لیکن اس شہر کو، یعنی کہ اس سونے کی مرغی کو، انڈا دینے والی مرغی کو کم از کم زندہ تو رہنے دے۔ اس کو آپ نے ایسا سمجھا ہوا ہے ایک ATM مشین ہے۔ جو یہاں پہ لسانی گروپ ہو، چاہے وہ سیکٹرین گروپ ہو، چاہے وہ جہادی گروپ ہو، ایسا کون سا کالعدم تنظیم نہیں ہے جس کی پریزنس کراچی میں نہ ہو اور اس کو ATM مشین نہ بنائے ہو، بینک رابریز ہوں، TT کی اس پہ گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ آپ کا موبائل نہ چھن گیا ہو۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 80 کی دہائی کے اندر MQM بنی، اس سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ ہتھیاروں کی بنیاد پہ یہاں پہ رول کرنے کی کوشش کرتی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر۔ پھر ہم نے دیکھا MQM نے پھر وہی روش اختیار کی، پھر وہ لسانی جھگڑے کس طرح ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا گیا اورنگی ٹاؤن کے اندر، وہ بھی ہم نے اس شہر میں دیکھا۔ پھر ہم نے افغانستان کے ذریعے یہاں پہ ہیروئن کا کاروبار دیکھا کہ کس طریقے سے ہیروئن کا کاروبار ہو رہا ہے، اور لوگ پلک جھپکتے میں یہاں پر جو ہے وہ کروڑوں پتی کے ارب پتی بن گئے، جن کے پاس ڈھیلا نہیں تھا ان کے پاس جائیدادیں ہو گئیں۔ پھر ہم نے یہاں پہ لینڈ مافیا کو دیکھا، اور لینڈ مافیا کا پھر لسانی گروہ سے، سیکٹرین گروپس کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک نیکسس بن گیا، اور اس کے اندر پھر لا انفورسرز بھی آ گئے، کیونکہ بھائی یہ تو پیسہ دینے والی مشین ہے۔ تو آپ اس میں سے ATM مشین کو اگر آپ نے جوتوں سے ماریں گے اور پھر اس کو خراب کر دیں گے اور پھر ہتھوڑی ماریں گے اس پہ تو وہ پھر پیسے نہیں دے گی۔ تو آپ کم از کم اتنا تو خیال کر لیں، اگر یہ ATM مشین ہے آپ کی تو اس کا کس طریقے سے آپ دھیان کریں گے اس مشین کا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے 9/11 کے بعد دیکھ لیا القاعدہ کی پریزنس بھی یہیں پہ تھی، پھر ہم نے جب قبائلی علاقوں کے اندر آپریشن ہوا تو پھر یہاں پہ بھی تھا۔ انفلکس ہوتا گیا، لوگ آتے گئے، لوگوں کا سیلاب آتا گیا، اور یہ بے ہنگم طریقے سے بڑھتا گیا۔ یعنی کہ 1947 میں 3-3.5-4 لاکھ آبادی، اور اب 2.5-3 کروڑ آبادی۔ پہلے PIB بارڈر، اور اب تو وہ سرجانی ٹاؤن اور سراب گوٹ اور پھر بحریہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں لاکھوں ایکڑ زمین ان سیاسی جماعتوں نے، یعنی کہ MQM اور پیپلز پارٹی نے دی ہے لینڈ مافیا کو۔
اور یہ چائنا کٹنگ، سارے گراؤنڈ جس پہ میں کھیلتا تھا کرکٹ یا میرے دوست کھیلتے تھے یا یہاں پہ جتنے بھی جاوید میاں ہو، راشد لطیف ہو، باسط علی ہو، جو نام آپ کراچی کے ان کا، وہ گراؤنڈ کہاں غائب ہو گئے بھائی؟ وہ تو ملٹی سٹوری بن گئے. تو ایک ایک مرلے پر، ایک ایک فلور پر آپ نے کروڑوں روپے کمائے. آپ پیسے کما لو لیکن شہریوں کو تو آپ سانس لینے دیں نا. شہریوں کو تو یہ بدحالی کیسے کریں کہ آپ روشنیوں کو، شہر کا اندھیروں کا آپ نے بسیرا وہاں پہ ڈال دیا ہے. کراچی الیکٹرک کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ بھائی آپ پیسے بھی لیں، آپ یہاں پہ جو ہے اس کے بعد پھر آپ مستقل جو ہے اندھیرے میں ہوتا ہے. پانی کی نکاسی کا مسئلہ نہیں ہے. ڈی ایچ اے آپ دیکھ لیجئے، کنٹونمنٹ دیکھ لیجئے، یہاں پر 2 روز تک پانی کا نکاسی نہیں ہو رہی. کروڑوں کی آبادی، کروڑوں کی پراپرٹیز، یعنی کہ ایک ایک گھر جو ہے 6 کروڑ کی ملکیت کا ہے. تو اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن تو یہی ہے کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہو، بااختیار لوکل گورنمنٹ ہو. تو پیپلز پارٹی سے پھر جمہوری پھر وہ رویہ کہاں سے ان کو اپنائیں کہ جی فیڈریشن سے آپ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے سارے اختیارات دینا چاہیں اور نیچے جو نچلی سطح پر اختیارات نہ دینا چاہیں. نچلی سطح پر اختیارات اگر آپ دیں تو ایم کیو ایم کا گریبان کون تھامے کہ بھائی آپ نے کیا اس شہر کے اندر کیا ہے، یہ جو حال کیا ہے. پھر اگر آپ لا انفورسر سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہاں پہ کیا صورتحال کی ہے، تو ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد ہے. اب ہونا یہی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اس کا مسئلے کا حل نکالنا ہے. 2013 کے اندر گورنر ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہو رہا تھا. جنرل راحیل شریف صاحب جو تھے اس وقت کے آرمی چیف، وہ بھی تھے، زرداری صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، ڈی جی رینجرز اس وقت کے تھے جنرل بلال اکبر صاحب، اور سارے جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، سب کے لوگ رہنما یہاں پہ تھے. بھائی بہت کچھ ہو گیا، اب بس یہاں پہ آپریشن کریں. 5000 سے قریب جو ہے وہ بیریکیڈز آپ نے لگائے ہوئے ہیں، نو گو ایریاز بنائے ہوئے ہیں. لیاری کے اندر ایک امن کمیٹی، سو کالڈ امن کمیٹی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، خوریزی ہو رہی ہے. تو یہ جو مافیاز کو چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ لیپ ٹاپ کھولا گیا، زرداری صاحب کو دکھایا گیا کہ بھائی کرپشن کتنی ہے، کیا ہے. تو زرداری صاحب نے، مجھے کسی نے بتایا، اور تو تفصیلات آپ کو کسی اور موقع پہ بتاؤں گا، اس میٹنگ کی. نواز شریف صاحب ہاتھ پکڑ کے بولا کہ یہ صرف میری چارج شیٹ نہیں ہے، آپ کی بھی چارج شیٹ ہے میاں صاحب. بس وہ آپریشن ہوا، بہت کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن وہ کامیابیاں کتنے عرصے تک رہ سکتی ہیں؟ اس شہر کے اندر جو لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے، جو ایک بڑا ڈائریکشن لیس جو یہاں پہ یوتھ ہے، وہ ایک لاوے کی طرح ہے، اور وہ لاوا جو ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. جو آج آپ کو گورننس کا مسئلہ لگتا ہے، ایک پولیٹیکل کرائسس لگتا ہے، وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے بھی مسئلہ لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ شہر جیو اسٹریٹجک، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اس شہر کو زندہ رہنے دیں، اور اگر آپ نے زندہ رہنے نہیں دیا تو میں پھر آپ کا بھی سانس گھٹے گا. اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے پھر کسی موضوع پر انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی.